بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار ناور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ ایک طرح بتانے کے لیے کہ شرعی حوالوں سے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، بھی بڑا خوبصورت خواب میں پڑھا تھا کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں جہنم کو دیکھتا ہوں، میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں، آگ دہشت زدہ آگ بھڑک رہی ہے بری طرح، اور میرا باپ مجھے دھکے دے رہا ہے اس جہنم کے گڑھے میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کر مجھے آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے خواب میں خیر ہے، سچائی ہے، تم ایسا کرو، ہمارے درمیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا، بتایا، اور پھر مشرف اسلام ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں۔ یہ ناظرین، یہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو ہدایت نصیب فرمانا چاہتا ہے مختلف ذریعوں سے ان کو انٹیمیٹ کرتا ہے، اور یہی شان ہوتی ہے مومنین کی، تو اللہ پاک سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ذرا نظر ڈالیے اپنے اسکرین پہ، یقیناً آپ نظر ڈال ہی رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے لیکن یاد رکھیے گا، سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک درخواست اور کرتا چلوں کہ جب پروگرام میں ان ہوں تو پلیز اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ ہم سے گفتگو کیا کریں اور کمپیکٹ خواب بتایا کریں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، کیونکہ بہت سارے ناظرین شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک طویل خواب کی وجہ سے ہمارے دیگر ناظرین اس پروگرام میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب دیکھیں، ایک طرف باپ، ایک طرف آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، باپ دھکے دے رہا ہے خواب کی حالت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑ کر بچا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وہ فرمایا نا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، محدث بریلوی ہیں، ہمارے امام کیا فرما گئے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا، اور کہتے ہیں نا کہ خوابوں کی تعبیر بعض اوقات 5-10 سال کے بعد بھی ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ظہور پذیر ہو، لیکن یہ ایسا مبارک خواب تھا جو انہوں نے حالت کفر میں دیکھا، بالکل، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسی رہنمائی فرمائی کہ بارگاہ مصطفیٰ پہنچ گئے اور پھر وہاں پر اس خواب کی تعبیر ظہور پذیر ہو گئی۔ دیکھیں، جب خاص طور پر زمانے جاہلیت میں کوئی ایمان لانا چاہتا تھا تو جو اس کے والد ہوتے یا والدہ ہوتی وہ آڑے آتی، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر و کبیر تھے، ہر وہ خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہوتے تھے، خوشبوئیں باہر سے آتی تھیں۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ماں آڑے آ گئی، اور پھر حال یہ تھا کہ پیون زدہ کپڑے پہن کر گزرتے تو آقا علیہ السلام دیکھ کر روتے اور فرماتے کہ یہ میرا مصعب ہے جو اسلام کی خاطر تکلیفیں کاٹ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ماں آڑے آئی، لیکن بالآخر ماں بھی دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چچا تھا وہ آڑے آ گیا، رسیوں سے باندھ دیا، لیکن بالآخر اسے چھوڑنا پڑا کہ نہیں، یہ ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے یہاں پر والد بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ جہنم میں ہی رہے، یعنی دائرہ کفر میں رہے اور اسلام میں داخل نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے ساتھ خونی تعلق ہوتا ہے، اولاد باپ کی، ماں باپ کی جزو ہوتی ہے، باپ کا خونی رشتہ ہے، سب سے قریبی رشتہ ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سارے رشتوں سے بڑھ کر اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ہمارا رشتہ ہے۔ اس رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ ہے تو سارے رشتے اس کے صدقے میں ہیں، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ باپ جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے،
لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ، بلا شبہ عظیم معجزہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی خاطر سورج کو الٹے پاؤں لٹایا، الٹا لٹایا نا، واپس اپنی جگہ پر آیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس معجزے کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ دنیائے انسانیت جہنم کے کنارے کھڑی تھی، یہ کس نے آ کر جہنم سے جنت کی طرف گامزن کیا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صاحب میں اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لاتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم رب کی، جب تک میرا ایک امتی نہ بخشا جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے نا. رؤوف الرحیم بھی ہے. اور رؤوف الرحیم کیا ہوتا ہے؟ محبت ایک ہوتا ہے رأفت، ایک ہوتا ہے رحمت. ترس کھانا، ترس تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن ترس کھا کر مہربانی کرنا یہ ہر کوئی نہیں کرتا. اور یہ رؤوف الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. تو رأفت اور رحمت اس کا سب سے بڑا ظہور کہاں پر ہوگا؟ اشکار بھائی ذرا سنیے گا، سب سے بڑا ظہور کہاں ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اطاعت سے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالیں گے، یہ رحمت ہے. ترس کھایا نا، یہ رحمت ہے. لیکن جہنم سے نکال کر چھوڑیں گے نہیں، بلکہ رأفت بھی فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، قربان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب. جی ناظرین شامل کرتے ہیں کالرز موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے مسز شاہد بات کر رہی جی میری بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب سنائیے. جی میں نے یہ آج صبح فجر کے ٹائم پہ ہی دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، تو وہ مجھ سے کہہ رہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے پانی دو. ٹھیک. میں نے وہ تھوڑا سا میرے پاس پانی ہوتا ہے، میں اس کو وہ پانی مٹی کے پیالے میں ڈال کے نا، تو گلاس میں نہیں ڈالتی تو وہ جا رہی ہوں اس کو دینے، تو لیکن میں سوچی کہ یہ تو مہمان کی ایٹیکیٹ کے خلاف ہے کہ اس کو مٹی کے پیالے میں پانی دی تو وہ گرا دیتی. تو پھر گلاس میں پانی لینے جاتی تو میری خالہ کے پاس پانی ہوتا ہے، وہ جو پانی ہے وہ نا کہتی ہے کہ یہ پانی گندا ہے. یہ دودھ والا گلاس تھا، میں نے اسی میں پانی ڈال دیا تو یہ پانی گندا ہو گیا، دینے والا نہیں. میں پھر پانی فریج کھولتی ہوں، فریج میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے. پھر مجھے کہیں سے پانی ملتا ہے تو میں وہ پانی برف ڈال کے ٹھنڈا کر کے تو اس مہمان کو پانی دیتی ہوں تو میری آنکھ بھی جاتی. اچھا. تو یہ ایک میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے جی کہ وہ اس کی بارات ہے، میں اور وہ بیٹا ہم دونوں آگے آگے اور بارات اس کی ساری پیچھے پیچھے ہے. ٹھیک. کیا ہے ان کی بارات ہے؟ بارات پیچھے ہے، بیٹا اور اماں آگے آگے ہیں دونوں. جی جی. تو وہ جو بارات ہے وہ ساری گاڑیوں پہ ہے، ہم دونوں پیدل جا رہے ہیں آگے آگے. اچھا. تو میں اس کو ڈانٹ رہی ہوں کہ تم نے بہت دیر کر دیا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، شام ہو رہی ہے، تو تم نے اتنی دیر کر دی ہے، تم بہت سست ہو، تو یہ تم نے اندھیرا کر دیا تو یہ کیوں اتنی لیٹ ہو گیا؟ تو کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی ہے. اچھا. ان دونوں خوابوں کا آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی اس کی نومبر میں ہونی ہے. نومبر میں شادی ہونی ہے. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے جو سوال آپ نے پوچھنا تھا میں نے پوچھ لیا. جی جی جی. آدھا میں بھی تھوڑا سا حاصل کر رہا ہوں. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. آپ کیا کہتے ہیں کہ بول رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اشکا داور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان. جی تو مجھے نا جی 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 آواز صحیح نہیں ہے. میری بہن آواز نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا سا کھلی جگہ پہ آ کے بات کریں. میرا خیال آپ کسی بند کمرے میں ہیں. سیل. جی 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 میں نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کچھ عرصہ پہلے کہ نا ہم میں ملتان کی رہنے والی ہوں، تو میں نے جو ملتان کے مزار ہے میں ذرا کنٹرول سے درخواست کروں تھوڑی ہیلپ کریں، میں بتاتے رہیں محترمہ کیا فرما رہی ہیں. جی 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 آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ذرا باہر آ کے بات کریں. جی 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 میں یہ بتا رہی تھی کہ میں کیونکہ ملتان میں رہتی ہوں نا، تو ملتان کا ایک مشہور مزار ہے شاہ رکن عالم کا. جی جی جی. تو میں نے دیکھا کہ میں اس کی بیک سائڈ وال ہے وہاں پر کھڑی ہوں، میرے بہن بھائی بھی ساتھ ہیں. تو وہاں نا ایک پودا لگا ہوا ہے، اس میں ایک پھول ہے، تو میں ٹوٹ جاتی ہوں پھول کی خوشبو سونگنے کے لیے.
تو اس پھول میں سے جیسے میں قریب جاتی ہوں تو تلاوت کی آواز آتی ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں وہ پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو میرا اللہ کتنا خوبصورت ہے, پھول کے اندر سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں اپنی بہنوں کو بلاتی ہوں, تو جب میری بہنیں قریب آتی ہیں نا تو وہ دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں یہ تو کاغذ کا پھول ہے, تمہیں کیسے تلاوت کی آواز آئی؟ میں نے کہا نہیں, میں نے خود سنی ہے. تو وہ نا میرا یقین نہیں کرتی, تو مجھے نا کتابی پوچھیں. اچھا آپ نمازوں کی پابند ہیں ویسے؟ میری بہن مفتی صاحب پوچھ رہا ہے آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ میں اس دوران پڑھ رہی تھی, لیکن اس کے بعد سے میری پابندی نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, ایک بھائی کی ایسے سے ایڈوائس ہے کہ نماز کی پابندی کریں. میں آج ایک جگہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ جتنی بھی وحی ہمیں ملی ہے اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, ہمیں پتہ لگا, اور نماز وہ واحد تحفہ ہے جو وحی کے ذریعے شاید نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا تحفے میں ملی ہے نماز. تو بارہ نماز کا بڑا اہتمام کیا کریں. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے خواب ہمارے پاس موجود ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا لاہور سے مسز شاہد نے, اچھا مجھے والا کالرز موجود, آپ کی اجازت درکار ہے. بالکل لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اچھا جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. میں اپنا خواب سنا رہی ہوں. نہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. اب میرا خیال ہے آپ بھی شاید کسی بند کمرے میں بات کر رہی ہیں. پلیز ذرا باہر آ جائیے تاکہ تین سنانے تو ذرا سا کمرے سے باہر آ جائیے تاکہ صحیح طور پہ ہمارا آپ سے رابطہ ہو سکے. میں نے خواب دیکھا تھا میرے ماموں گھر میں آتے ہیں تو وہ ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں تو وہ میری بہن کا دوپٹہ لے کر چلے جاتے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں میری بہن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ آپ نے خواب میں ماموں کو دیکھا, کپڑے پرانے ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو آج اسکپ ہو گیا. اس کا ماموں جو ہے دوپٹہ لے جاتے ہیں میری بہن کا, ماموں بہن کا دوپٹہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک میں نے خواب دیکھا اچھا ماموں حیات ہے ماشاءاللہ, آپ کے ماموں زندہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں جی وہ زندہ ہے. چلے ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کیجیے. دوسرا خواب میں نے دیکھا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک خون کی نہر گزر رہی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کہیں. میں نے خواب دیکھا کہ ایک اندھیرا ہوتا ہے, اژدہا ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے اور وہاں سے خون کی نہر گزر رہی ہوتی ہے. تو ایک پیچھے سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ تمہارے جو ماموں ہیں یہ تمہارے کام خراب کر رہے ہیں. تمہارے ماموں تمہارے کام خراب کر رہے ہیں, آپ کو کہیں سے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے تیسرا خواب دیکھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہوں تو باہر طوطے پڑے ہوتے ہیں. تو میں اپنی امی سے کہتی ہوں پنجرے سے اڑ جائیں گے طوطے. تو میری امی کہتی ہیں کہ نہیں, کہ میں کسی بچے کو کہتی ہوں وہ بند کر دے گا. میں تھوڑا آگے جاتی ہوں تو ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے, میری امی کی دوست ہے, تو ان کے نا کپڑے گیلے ہوتے ہیں. پھر میں آگے جاتی ہوں تو ایک میری مامی بیٹھی ہوتی ہے, ایک تو ان کا بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو میں کالے کپڑوں میں دیکھتی ہوں. اور میرا جب بھی کوئی رشتہ میں رکھتا ہے نا تو میں ان لوگوں امی ہاں جی نہیں ممانی کا بیٹا ہوتا ہے, ممانی ہوتی ہے اور ان کا بیٹا ہوتا ہے. ممانی بہت بیمار ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ممانی اسی ماموں کی وائف ہے یا کوئی نہیں, یہ دوسرے ماموں کی. اچھا پھر آپ کا رشتہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں ان لوگوں کو کالے کپڑوں میں دیکھتی ہوں اور میرا رشتہ نہیں ہوتا ادھر. جب بھی رشتہ آتا ہے آپ لانے والوں کو کالے کپڑوں میں دیکھتی ہیں اور رشتہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی رشتوں میں کوئی پرابلم وغیرہ ہے؟ ہاں جی ہے. اچھا جن کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو ان کی گھر پر کوئی رشتے کی بات وغیرہ تو نہیں چلی آپ لوگوں کی؟ نہیں ان کے گھر نہیں چلی. ٹھیک ہے میری بہن, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین آئیے, اب یہ تو آڈیو کال سے ہم نے خواب سنے تھے, اب دیکھتے بھی ہیں خواب جو ہمیں ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم مولوی صاحب, کی حال ہے؟ میں کوہاٹ سے بول رہا ہوں, نواز نام ہے میرا. میں نے خواب دیکھا ہے جو بہت بڑا پانی کا تالاب ہے جس میں کشتی گئے, اس میں بھی بیٹھا اور سب پھول ہے, پانی کے اندر پھول ہی پھول ہے اور کشتی کے اندر بھی پھول ہی پھول ہے. اور یہی خواب میں نے دوسرے دن بھی دیکھا ہے. اور دوسرے دن اسی تالاب کے ساتھ ایک درخت ہے جس کے اوپر گبین کا ایک جو ہے نا وہ چھتا لگا ہوا ہے. اس کا تعبیر مجھے بتا دے, بڑی مہربانی ہوئے گی. میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ ایک انجان سی جگہ ہے اور میں جا رہی ہوں, انجان سی جگہ ہے, راستہ بھول گئی ہوں اور ایک عورت آتی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ تم آ جاؤ, یہاں سے راستہ مل جائے گا. اور اس عورت کو میں جانتی نہیں ہوں.
वो जाती है और मुझे एक गंदे से बाथरूम में ले जाती है और उसके अंदर उसके हाथ में एक प्याला होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ वो मुझे डाल कर देती है, कोई कागज़ या तावीज़ नुमा, और मुझे कहती है इससे जाके तुम नहा लो। और मैं जब बाथरूम में जाती हूँ तो मैं इतना डर जाती हूँ, अंदर से दरवाज़ा लॉक हो जाता है और मैं वापस बाहर आने की कोशिश करती हूँ तो मैं नहीं आ पाती, और इतना गंदा बाथरूम होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसमें जाके, और मैं डर जाती हूँ। वो मेरी उस डर से आँख खुल जाती है और ये इस तरह के ख्वाब मैं अक्सर देखती रहती हूँ, तो इसकी क्या ताबीर होगी? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शायदा है, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं बात कर रही हूँ, मैंने 2 ख्वाब देखे हैं। एक ख्वाब मैंने पहला ख्वाब देखा है 2:30 बजे का टाइम है, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ पाबंदी से। मैंने पहला ख्वाब देखा है कि 2:30 का टाइम था, मैं सो रही थी, मेरी साथ ही आँख खुल गई। ये मैंने ख्वाब देखा है। आसमान पे या अल्लाह या मोहम्मद लिखा है, वो मुझे नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही उसको देखा है मैं दवा मांग रही हूँ। हमारे रिश्तेदार है, उसकी औलाद नहीं है, मैं उसके लिए दवा मांग रही हूँ। जैसे मैं दवा मांग रही हूँ वो मिट गया है, या अल्लाह या मोहम्मद। साथ ही सफ़ेद रंग का घोड़ा है, साथ उसका बच्चा है, बग्गी है, मुझे वो नज़र आई है। वो या अल्लाह या मोहम्मद मिटा है, साथ ही वो आ गया आसमान पे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मुझे ख्वाब आई है जिसकी मैं तबीर आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और जैसा किसी कीचड़ इलाके में मिट्टी का कीचड़ होता है वैसा कीचड़ है। तो मैं रास्ते में जा रही हूँ, एक शापर में, ब्लू शापर में ना एक खरबूजे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि सोचती हूँ कि ये खरबूजे लोग पता नहीं क्यों ज़ाया इतना फाल करते हैं। थोड़ी आगे जाती हूँ तो किसी की छत से एक शापर भर के ब्राउन चावलों का पके हुए चावल हैं, तो वो कोई फेंकता है छत से नीचे। तो मैं यही सोचती हूँ पता नहीं लोग क्यों इतने चावल फेंक रहे हैं। खैर मैं आगे जाती हूँ तो मेरे मायके की एक सड़क है, तो सड़क ऊंची है और खेत नीचे हैं। नीचे की तरफ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, फिसलते जा रहे हैं, तो वो लोग उधर ही ना फिसल के ना एक घुग्गी टाइप बना है, घुग्गी जो परिंदा होता है ना वैसे के बन गए हैं, ब्लैक कलर के। तो काबे की तरफ से धुआं उठ रहा है, इतना ज़्यादा धुआं है, हर तरफ ब्लैक कलर का धुआं ही हो गया। तो मैं बहुत घबरा गई हूँ, इतना डर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही मुझे डर महसूस हो रहा है। मैं, मेरा शौहर और मेरा बेटा, हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, ये थे चंद ख्वाब जो हमें व्हाट्सएप पे मौसूल हुए थे। अब चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर मेरे 2 ख्वाब हैं। पहला ख्वाब तो ये है, मेरे भाई के रिश्ते की बात चल रही है, जैसे शादी भी रख रहे हैं, अभी शादी भी रखेंगे इसी महीने में। तो ख्वाब मेरे भाई ने देखा है, बारात जाने को है, मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे, मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे तो शादी के लिए वो खुश है, तैयार है हकीकत में, लेकिन कपड़े भी उसके नहीं मिल रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। मैंने अभी दाढ़ी भी नहीं बनवाई, मेरे काम मुकम्मल नहीं हुआ, मुझे बोलते हैं बारात तैयार है चलें। एक ख्वाब तो मेरा ये है। दूसरा ख्वाब मेरा ये है, मैंने इस्तिखारे की परसों वाले दिन नियत की कि मैं आज इस्तिखारा करूंगी भाई के लिए, भी रिश्ता हो रहा है तो इस्तिखारा कर लूँ। जैसे मैंने नियत की तो मैं इस्तिखारा नहीं कर सकी, कोई वजह थी मैं नहीं कर सकी। उसके बाद मुझे ख्वाब आया उसी रात, एक बाग है, बाग में मैं जाती हूँ, माल्टे लगे हुए हैं और लेमन है। माल्टा जैसे मैं बड़ा देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये बड़ा है, ये तोड़ूंगी। मैं तोड़ने के लिए जाती हूँ तो वो ऐसे पुराना सा होता है, जैसे रखा हुआ था 2-3 दिन का, पौधे के ऊपर लगा हुआ है, दरख्त के ऊपर। तोड़ने के लिए जाती हूँ, करीब से देखती हूँ गला होता है, अंदर खोलती हूँ तो वो बड़ा मीठा होता है। कोई आदमी खड़ा हुआ बोलता है आप खोल के देखेंगे तो ये बहुत मीठा होगा, मेहरबानी इसकी ताबीर बता दें। ठीक है मेरी बहन, इंशाल्लाह प्रोग्राम ज़िक्री हम बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं और आप सबको इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीन आप सब मुंतज़िर हैं ख्वाब क्या कहते हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, लाहौर से मिसिस शाहिद ने ये पूछा कि इनके घर मेहमान आते हैं, वो कह रहे हैं कि पानी पिलाओ। ये मिट्टी के प्याले में पानी डालकर लेकर जा रही हैं, फिर ख्याल आता है कि ये तो आदाब के एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। तो फिर वो ऐसा बर्तन ले लेती हैं, जो बर्तन तो होता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन उसमें दूध बाकी रहता है। तो जैसे वो दूध और पानी मिल नहीं जाते तो फिर ये कहती हैं कि नहीं ये भी नहीं, फिर दूसरे बर्तन में जो बर्फ़ वाला पानी है वो लेकर जा रही होती हैं।
دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ دو چیزیں ہیں اس میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہمانوں کے آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان آ جائے تو بس یار یہ کہاں سے آ گئے, میرا ٹائم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یعنی وہ بڑے بخیل ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جب اتنا بخل ہو تو پھر یہ ایسا خواب نظر آتا ہے کہ جی آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں. اچھا دوسری بات یہ کہ بعض اوقات مہمان نواز اتنے ہوتے ہیں کہ جو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یار اس سے زیادہ اگر اچھا ہو سکتا تو میں وہ پیش کرتا. تو ان دونوں میں سے میرے خیال میں یہ بہن چونکہ مہمان نواز ہیں اور اچھے سے اچھا پیش کرنا چاہتی ہیں تو اسی لیے یہ خواب میں ان کی گویا کہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے. برف کا ٹھنڈا پانی جی. اور میں ان کو ایک بات عرض کروں کہ مہمان جو ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں مہمان آتا ہے تو لے کر جاتا ہے. مہمان لے کر نہیں جاتا. مہمان آتا ہے اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے, لیکن وہ آپ کو بہت سی چیزیں دے کر جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی نعمتیں اور رزق حلال میں جو ہے وہ اضافہ اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ آپ کو دے کر جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان نواز ہو, مسلمان ہو, مہمان نواز ہو, اور اللہ رب العالمین مہمان نوازی کی بدولت, سخاوت کی بدولت اس کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ بارات پیچھے ہے اور یہ دونوں آگے آگے ہیں اور یہ ڈانٹ رہی ہیں کہ تم نے اتنی دیر کر دی, اندھیرا کر دیا, اور جو ہے نا یہ پریشان ہیں. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد دسمبر میں ان کے بیٹے کی شادی بھی ہے. تو اس میں چونکہ آپ سوچ بہت زیادہ رہی ہیں, یعنی اور آپ کا بیٹا ظاہر جس کی شادی وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں نا کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو جب ایسی دماغی حالت ہو تو ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ آگے ہیں بارات پیچھے یا آپ پیچھے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے آپ کے بیٹے کی شادی خانہ آبادی فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ملتان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان دونوں کے مزارات قریب قریب ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے مزار کے بیک سائڈ وال پر یعنی دیوار ہے تو وہاں ایک پودا ہے. جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو پودے کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور بہن کو بلاتی ہیں تو وہ تو کہتی ہے کاغذ کا پودا, اس میں کہاں سے آواز آ گئی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف آئیں. وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستوں کو بند نہیں رکھتے, اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں. تو یہ جو پودوں میں سے آواز آنا, یہ ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام کے تمام. اب اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روحانی ترقی کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے اسٹرگل کی, لیکن آپ وہ ہیں کہ آپ تھوڑا سا اگر عمل بھی کریں گی, فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں, تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو روحانی طور پر بہت ترقی عطا فرمائے گا. کہ بعض اوقات کوئی بزرگوں کا, آباء و اجداد کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ روحانیت سرایت کر رہی ہوتی ہے, بس تھوڑا سا اسے اپنانے کی دیر ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کو روحانیت میں ترقی عطا فرمائے. ایک بہن نے کہا کہ ان کے ماموں گھر پر آتے ہیں اور کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو ماموں بہن کا دوپٹہ لے کر جاتے ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا کہ اندھیرا ہے اور خون کی نہر گزر رہی ہوتی ہے اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ ماموں تمہارے کام خراب کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ امی کے ساتھ یہ جا رہی ہیں, طوطے کھلے ہوئے ہیں, تو یہ کہتی ہیں کہ امی طوطے اڑ جائیں گے, ان کو بند کرنا ہے. پھر آگے جاتی ہے تو ممانی کا بیٹا ہے اور اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ تینوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میں یہ بھی زاویہ بتا دوں کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہمارا دشمن ہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہی خواب میں دیکھیں گے. لیکن ایک نارملی ہے, کچھ پریشانیاں ہیں لیکن ذہن آپ کا کبھی اس طرف نہیں گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اور خاص طور پر دوپٹہ لے کر جانا, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ عزت نفس پر بات کرنا ہے. یعنی ایسی بات کہ جو خاتون کے لیے نازیبا ہو یا خاتون کے لیے اچھی نہ ہو, تو ان باتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. عزت نفس پر کوئی حرف آنے پر بھی اشارہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. دوسرا جو خون کی نہر گزر رہی ہوتی ہے, اس کی تعبیر بھی یہی ہے
کہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ عملیات کی طرف بھی اس میں خواب میں اشارہ ہو رہا ہے. اور چوتھا جو دیکھا ہے کہ طوطے کھلے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ممانی کے بیٹے نے جو ہے وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اس لیے آپ بتا رہی ہیں کہ جب بھی کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے میں ایسا خواب دیکھتی ہوں کہ رشتہ نہیں ہوتا. تو جب آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہے تو آپ کبھی بھی ایسا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اپنے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھوتو کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما. تینوں خواب پریشانی کی طرف اشارہ کریں، جو اسپیسیفک ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. آپ ایک کام یہ کریں کہ فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں. اور رشتوں کے لیے یا لطیف ہو یا اللہ ہو فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا نیک صالح رشتہ عطا فرمائے، اور جو بھی راستے کی رکاوٹیں ہیں دور فرمائے، جو کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ بھائی کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور مطلب حقیقت میں بھی چل رہی ہے، لیکن اب انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بارات ہے، کپڑے نہیں مل رہے، کام مکمل نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی جو ظاہر ہے کہ اب عنقریب شادی ہونے والی ہے، میں نے کہا نا کہ خاص طور پر جن کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، کمرہ بھی بنانا ہے، کپڑے بھی بنانے ہیں، وہ فلاں کے پاس جانا ہے، یعنی یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وقت میں کئی کام ان کے ذہن میں گم رہے ہوتے ہیں. میں وہاں نہ گیا تو لیٹ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، آپ بالکل جو ہے وہ پرسکون رہیں اور نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ خیر خیریت سے آپ کی شادی فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، رشتہ تو ہو چکا ہے. دیکھیں میری بہن، میں ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی کام ہونے کے بعد استخارہ نہیں ہوتا کہ میں استخارہ کروں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. جب کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متوقع رہیں، اس کی رحمت سے امید رکھیں. ہاں کرنے سے پہلے شش و پنج ہے کہ کروں نہ کروں، تو پھر اس صورت میں استخارہ ہوتا ہے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں استخارہ ہوتا ہے. ابھی انہوں نے استخارہ کے باغ میں جاتی ہیں، مالٹا ہے، لیمن ہے، میٹ، اور اندر سے میٹھا نکلتا ہے، اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت میٹھا ہوگا. جو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ میری یہ بہن کو رشتے کے حوالے سے نا تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں. کسی بات میں اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو صحیح نہیں آ رہی، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر میں کچھ نظر آتا ہے، اندر سے کچھ. تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اور آپ کسی کے گھر کا بھلا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا بھلا فرمائے گا. ویڈیوز کی طرف آ جائیں. نواز صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا کہ پانی کا بڑا تالاب ہے، پانی کے اندر اور کشتی کے اندر پھول ہے. پھر آگے بھی انہوں نے خواب بیان کیا. یہ نواز صاحب آپ کے لیے بڑا پیارا خواب ہے. جس فیلڈ میں آپ ہیں اللہ رب العالمین اس پہ ترقی عطا فرمائے گا. کاروبار میں، بزنس میں، تو اللہ رب العالمین اس پہ ترقی عطا فرمائے گا. لیکن جو بھی آپ کو موقع ملے اسے اویل کرنے کی کوشش کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں. اور اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. بہن نے کہا کہ انجان سی جگہ ہے، راستہ بھول گئی ہیں، اور ایک عورت بتاتی ہے کہ راستہ مل جائے گا. وہ پھر کچھ برتن میں ڈال کر دیتی ہیں کہ نہا لو. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تعویذات کسی نے کیے ہوئے ہیں، کچھ یعنی کچھ بد اعمال کیے، یعنی کوئی یعنی غلط اعمال کیے ہوئے ہیں، غلط افعال کیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ معاملات ہیں، یعنی اثرات وغیرہ ہیں، کچھ برا عمل جو ہے وہ کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے، اور سورہ فلق کا میں نے جو وظیفہ بتایا وہ آپ بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. بہن شاہدہ نے پوچھا کہ 2:30 بجے سو رہی تھی، آسمان پر یا اللہ یا محمد دکھا ہوا دعا مانگ رہی ہیں کسی جاننے والے کی اولاد کے لیے. پھر وہ یا اللہ یا محمد غائب ہوتا ہے تو سفید گھوڑا. ایک تو یہ کہ یہ خواب آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ جو دعا مانگ رہی ہیں، یعنی اب اس میں اسپیسیفک یہ نہیں کہ فلاں کے لیے دعا، آپ جو دعا مانگ رہی ہیں اللہ رب العالمین آپ کی دعا مقبول فرمائے گا. اور آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اس کا اثر جلد محسوس ہونا، فیل ہونا شروع ہو جائے گا. بہن نے کہا کہ تیز بارش ہے، طرف کیچڑ ہے، اور شاپر میں خربوزے ہیں، اور وہ کہتی لوگ پتہ نہیں کیوں ضائع کر دیتے ہیں.
پھر کہتی ہیں کہ چاول ہے کوئی پھینکتا ہے تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ کوئی ضائع کر رہا ہے، پھر ہر طرف بلیک کلر کا دھواں ہوتا ہے اور بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس پر پریشان ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانی دور فرمائے، اور پریشانی آپ کی فیملی کے اعتبار سے یعنی اس میں اشارہ ہو رہا ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، صدقات وغیرہ دیں، اور انشاءاللہ سورہ فلق کا، سورہ ناس کا، یا حفیظ یا اللہ کو جو بھی نے بتایا وہ اب بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا۔ ہاں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جن دیکھنی ہو کون پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔